لیکن دیانتداری کا مظاہرہ کریں اور ٹرو فیس آف اسلام جو ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. یہ تو گھڑی گھڑائی ہوئی باتیں، گھڑے گھڑائے ہوئے سوالات، گھڑے گھڑائے ہوئے جوابات لے کے آتی ہیں، اور جو گیسٹ لے کے آتی ہیں یہ اپنے پروگرام میں، جن کو یہ ایز اے اسکالر پیش کرتی ہیں ہمارے سامنے، وہ خود اس کا بھانڈا پھوڑ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسکالر نہیں ہیں. اگر آپ زبردستی ہمیں اسکالر یہاں بنا کے پیش کرتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اسکالر نہیں ہیں. مطلب ایک حافظ صاحب کو پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، بلایا. میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے، کائنڈلی ذوالفقار اشرف میں صاحب وہ ویڈیو بلا دیجیے تاکہ میں میں پہلے پبلک کو دکھا دوں ثبوت کہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے، یہ ایسے پروپیگنڈا کر رہی ہے. میں اس کا تھوڑا سا تعارف بریف کروا لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی جی طرف. علی بھائی، یہ تو ہم ضرور چلائیں گے، لیکن اتنا بڑے جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ لوگ بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مجھے لوگوں ایسے کو ہی لگتا ہے یہ سر، بت سمجھتی ہیں؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ خود تو بھینس ہے تو یہ سمجھتی ہے لوگ بھی بھینس ہیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں. اگر اس کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو ویریفائی کر کے اور جو درست خبریں ان کو آگے ڈلیور کرے، پہنچائے، جو کہ اس کا فریضہ ہے ایز اینکر، اگر یہ نہیں کر رہی ہے تو لوگ اتنے بے وقوف نہیں. جو مذہب کے طالب علم ہیں وہ یہ تمام باتیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر یہ کچھ خبریں ایسی ڈلیور کرتی بھی ہیں جن میں ان کا مقصد ہندوستان کے اندر، میں نہیں سمجھتا صرف اسلام کے اندر، ہندوستان میں موجود مسلمانوں کی دل آزاری کرنا اور ہندو مسلم فسادات کروانا، ہندو مسلم نفرت کو ہوا دینا، یہ تمام وہ گھرونے مقاصد ہیں جن کی تکمیل کے لیے مس ناز تیاگی صاحبہ کام کر رہی ہیں. یہ اتنی بھینس نہیں ہے، اتنی یہ بیوقوف نہیں ہے جتنی یہ بننے کی کوشش کرتی ہیں. نہیں تو تو یہ میں پھر کچھ دوسروں کو پاگل بناتی ہے یا بہن سمجھ رہی ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ حرکتیں ایک دن یا ایک ٹائم سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور دیکھیں یہ ذوالفقار جانتے بھی ہیں. صاحب، ہندو سناتنیوں کا یہ حال ہے کہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں نہ ویدا ہے نہ گیتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی کتاب موجود نہیں. اس حد تک یہ اپنی قوم کو بھی ایکسپوز کرواتی ہے. یا اس کی قوم کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹرو ورڈ آف گاڈ ہی موجود نہیں جس کے اوپر پوری قوم متفق ہو، ہندو قوم، کہ بھئی یہ واقعی ہمارا بھی ورڈ آف گاڈ ہے، ہمارے پاس خدا کا کوئی پیغام آیا بھی ہے یا نہیں. یہ متفق ہی نہیں ہے. اس حد تک یہ خود نالائق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایسے ہوں گے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. مسلمان کو اسکالر نہ ہو، اس کو سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن اس کے گھر میں قرآن حکیم موجود ہے الحمدللہ. تو تمام اچھا، مسلمان جو ہیں، ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ کسی مسلمان گھر میں جائیں وہاں پر قرآن حکیم نہ ہو، یہ بذات خود یہ بڑا ان کے لیے تھپڑ ہے. تو اصل میں یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ تو ہو سکتے ہیں، وہ تو گائے بن سکتے ہیں نا، جس طرح یہ بھینس ہے تو وہ گائے بن سکتے ہیں. تو ان کے پاس تو اپنی کتابیں نہیں ہیں تو قرآن وہ کہاں سے لا کے اس کو اسٹڈی کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. کم از کم ہندوؤں تک کے پیغامات، اس طرح کے نفرت انگیز پیغامات جو کہ اسلام کے پیغامات نہیں ہیں، وہ پہنچا کے ہندوؤں کو مشتعل کرنا چاہتی ہے. تو یہ اس کا پروپیگنڈا اس کے لیے. باقی ہمارے ساتھ جی ہماری دونوں بہنیں جڑی ہیں، میں دونوں بہنوں کا بڑا مشکور ہوں. علینا بہن ہیں اور بنت صدیقی بہن ہیں، محمد معراج بھائی ہیں، اور بھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں تمام احباب کا، بہنوں کا، بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ ہماری بہنوں بھائیوں کو اسی طرح سلامت رکھے. تو جی اچھا علی ذوالفقار، بھائی، کل جی 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 میں ایک صرف بات ایڈ کر کے تو پھر میں ویڈیو چلاتا ہوں. کل میں سیم بھائی کی دیکھ رہا تھا اسٹریمنگ، تو جی مینو سمرٹی تو جو انہوں نے کر دی ہے ریجیکٹ. اب جی ادھر سیم بھائی نے ایک بات کہا، بولی کہ بھائی یہ جو ویدا ہے کیا یہ وے آف لائف نہیں ہے؟ تو ادھر ایک وکرم صاحب آئے تھے، انہوں نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس ہے کیا چڈوؤں کو، سر کچھ بھی کیا نہیں ہے. ہے میں یہ وہی کس کو؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا پراپوگنڈا یہی ہے کہ یہ ہندو سناتنیوں کو بھڑکائے، جو کہ یہ بھڑکا رہی ہے، اور آئے دن وہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ان کی مذہبی آزادیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. وہاں پر لوگ مسلمانوں کو کھمبوں کے ساتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں کہ جے شری رام کہو. تو یہ ان کے اس طرح کے واقعات کے پیچھے پناز تیاگی جیسی سوچ موجود ہے. میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں کہ اصل میں یہ پناز تیاگی جیسی ذہنیت موجود ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے انڈیا کے اندر. لیکن جی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اس کے جو پروگرام ہم نے دیکھے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو بھیجی ہے، کائنڈلی ایک دفعہ ایسا کریں کہ یہ پناز تیاگی صاحبہ جس کو اسکالر بنا کے انہوں نے پیش کیا کہ یہ مسلمان اسکالر ہیں، وہ اس کے منہ پہ اس کو کیا کہہ کے گئے، ذرا یہ پبلک کو ایک دفعہ دکھا دیجئے. اور میں پھر سے وہی بات بتاؤں گا، علینا سسٹر بھی ہنس رہی ہیں
اور بنت صدیقی بھی گائے اور بھینس، اصل میں یہ سب تک گائے اور بھینس ہیں کہ لوگ اس کے سامنے واقعی بین بجا کے چلے جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کتنا بھیانک اور گھٹیا کام کیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو بین بجائی گئی ہے میں ود ریفرنسز ود ثبوت تمام پروفس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے اس نے غلط خبر پھر سے ٹرانسفر کی. اس کو شرم آنی چاہیے کہ پے در پہ جو پروگرام میں نے اس کا دیکھا اس میں اس کا یہ حال، اتنی نالائق ہے. یقین مانیے مجھے شرم آ رہی ہے چلاتے ہوئے. جی یہ وہ اسکالر ہیں لیکن جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک اسکالر ہیں، وہ اس کے منہ پہ اس کا پھانڈا پھوڑ گئے، اس کے باوجود اتنی ڈھیٹ عورت اس کو شرم ہی نہیں آئی کہ کہتی جی کہ بالکل ہم سے غلطی ہوئی یا میں یہ حرکتیں کرتی ہوں. ایک دفعہ بھی اس نے معذرت نہیں کی پبلک سے. اب وہ ویڈیو چلائیے. سر میں تھوڑا سا کہتا ہوں ایک دو بندے جڑ جائیں تو مس پناز تیاگی کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے. مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ یہ کس طرح ان کو جھوٹ بول کے لے کے آتی ہوگی کہ آپ اسکالر کا شو کریں گے ہم آپ کو، تو وہ بےچارے شاید وہ خوش ہو جائیں گے. لیکن ٹکا کے اس نے کیا ہے، صحیح چھترول کی ہے. مولوی صاحب زندہ باد، دل خوش ہوا جو آپ نے فرمایا. سنیے سر اس مس پناز تیاگی کی کہانی مولوی صاحب کی زبانی. جی ویلکم مولوی صاحب. ان کے ہی چینل. جی بالکل سر. تب جا کے حافظ کی کیٹیگری ملتی ہے. یہ تو آج کی تاریخ میں جو صرف قرآن رٹا مار لے نا ان کو نہیں، ہمیں نہیں یاد ہے حدیثیں. اصل حافظ ہے نا، حدیثیں مجھے نہیں یاد ہے، میں پڑھائی نہیں ہے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے. لیکن آپ پڑھے نہیں ہیں، لیکن آپ کا اسلام جو ہے صرف قرآن پہ نہیں چلتا نا. لیکن میں مولانا نہیں ہوں، یہ بات سن لو. میں اچھا ٹھیک ہے چلیے، چینل میں بول چکا ہوں. ٹھیک ہے ٹی وی والے زبردستی اسلامی ٹی وی والے زبردستی اسلامی ٹی وی والے زبردستی اسلامی ٹی وی والے زبردستی ذوالفقار اشرف صاحب مزہ اور ایک دفعہ پھر سر ایک دفعہ ایک دفعہ پھر مزہ آ گیا. پناز تیاگی کو جو مرچیں لگ رہی تھی نا، مولوی صاحب نے جو فرما دیا کہ میں نہیں ہوں، وہ بیچاری تڑپ رہی تھی. ایک دفعہ ٹھہر گئے، تیاگی کرنو کر لینے ٹھیک. سنو ذرا مولوی صاحب تک. تب جا کے حافظ کی کیٹیگری ملتی ہے. ہاں تو آج کی تاریخ میں جو صرف قرآن رٹا مار لے نا سر اس کو مائک کے پاس اسپیکر کے پاس کہیے. ہاں تو مسئلہ یہ ہے. لیکن آپ پڑھے نہیں ہیں، لیکن آپ کا اسلام جو ہے صرف قرآن پہ نہیں چلتا نا. لیکن میں مولانا نہیں ہوں، یہ بات سن لو. میں اچھا ٹھیک ہے چلیے، میں بول چکا ہوں. ٹھیک ہے ٹی وی والے زبردستی اسلامی والے زبردستی اسلامی والے زبردستی اسلامی والے زبردستی والا دے دے. کتنی ڈھیٹ عورت ہے. ایک آدمی آ کے خود کہہ رہا ہے کہ میں صرف حافظ قرآن ہوں، یعنی کہ میں نے صرف قرآن کو حفظ کیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں نے تو حدیث پڑھی ہی نہیں ہے کبھی، اور نہ ہی میں نے قرآن حکیم کے جو اصول ہیں کہ اس کو کیسے اسٹڈی کرنا چاہیے یا عربی گرامر وغیرہ یہ چیزیں میں نے نہیں سیکھی ہیں. میں مولانا نہیں ہوں، میں عالم دین نہیں ہوں. تو آپ نے میرے نام کے ساتھ ادھر اسلامک اسکالر کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کو پھر بھی شرم نہیں آئی کہ کہتی کہ میں معذرت چاہتی ہوں. پبلک کے سامنے یہ بات آ گئی، اتنی یہ بھینس ہے کہ یہ پھر بھی اس کو شرم نہیں آئی اور اس نے اس بات پہ معذرت نہیں کی. کتنی افسوس والی بات ہے. اس کے منہ پہ وہ کہہ گیا کہ تم نے مجھے اسکالر بنا کے اگر زبردستی آپ نے میرے نام کے ساتھ لکھنا ہے تو لکھے رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اسکالر نہیں. تو یہ ہے جو اسلامک اسکالر یہ لے کے آتے ہیں، یعنی کہ اسلامک اسکالر ہے ایک، اور وہ پناز تیاگی کے سامنے آ کہتا ہے میں اسکالر تو ہوں لیکن میں حدیث بھی نہیں جانتا اور میں قرآن بھی نہیں جانتا، میں تو صرف قرآن کی آیات پڑھ سکتا ہوں، یا میں قاری ہوں یا میں حافظ ہوں. تو اس طرح کے لوگوں کو یہ لا کے ایک طرف سے یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ اسلامک اسکالر ہیں. وہ تو حافظ صاحب جو ہیں وہ ذرا جذباتی آدمی تھے، انہوں نے اس کی پول کھول دی، اور بھی کافی لوگوں نے کھولی. تو سر میں اب آپ سے ایک پھر گزارش کرتا ہوں کہ ایک اور ویڈیو ہے، اگر آپ وہ پناز تیاگی صاحبہ کی خدمت میں پیش کریں کہ جس مہمان کو آپ نے بٹھایا تھا اور جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے دھرم کے اوپر کیسے لعنت ڈالتا ہے اور آپ کے اوپر کیسے لعنت ڈالتا ہے. ایک دفعہ وہ سن لیں، میں اس کے بعد پھر آتا ہوں ان کے سوالات کی طرف. بالکل میں تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن کرا دوں. یہ سمیر صاحب ہے اس صدی کے ممتاز جھوٹے اسکالر، جن کا جھوٹ کا کاروبار ایسا چمکا
کہ سناتیوں پہ ایسا انہوں نے جھوٹ مارا کہ کیا کہتے ہیں دم 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 مست کلندر ہو گیا سر. تو سر میں آپ کی خدمت میں ضرور یہ پیش کرتا ہوں, سنیے, مجھے بتا دیجیے اگر آواز جو ہے نا وہ آ رہی ہوگی, آ رہی ہے جی تو آ رہی. چلیے ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کو آپ سہارا دینے کی نیت سے بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ اسلام میں اڈاپشن کا کلچر نہیں ہے. تو اگر کوئی بے اولاد ہے تو بھی نہیں بچہ اڈاپٹ کر سکتا؟ کسی کنڈیشن میں نہیں. اپنے بھائی اپنے رشتہ دار کا بچہ بھی نہیں؟ نہیں, اڈاپشن کا کلچر نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. جی پبلک, یہ آپ نے سمیر صاحب کی جو ہیں وہ سوالات سنے, تیاگی صاحبہ کے سوالات سنے اور سمیر صاحب کی اس کے اوپر اوپینین سنی. تیاگی صاحبہ اس سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا کسی یتیم بچے کو سہارا دینے کے لیے اس کو گود لیا جا سکتا ہے؟ سمیر کہتا ہے نہیں, اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے. اچھا, وہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ بے اولاد ہو تو کیا وہ اولاد کی گھر سے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بچے کو اڈاپٹ کر لے؟ تو کہتا ہے نہیں, قطعاً نہیں, اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو سوسائٹی کے اندر یعنی کہ انہوں نے یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اسلام یتیموں کا خیال نہیں رکھتا, اسلام بے اولاد لوگوں کی خواہشات کا جو ہے وہ احترام نہیں کرتا. نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو کہ ابھی آپ کے سامنے اس کا سارا آپریشن کیا جائے گا. لیکن قبل اس سے ذوالفقار اشرف صاحب, آپ کے پاس ایک ویڈیو موجود ہے, کائنڈلی وہ چلا دیں, جس میں پناز تیاگی کے مذہب کے اوپر, پناز تیاگی کے خداؤں کے اوپر انہی کا یہ مہمان جو ہے یہ لعنت بھیج رہا ہے. اور اس مہمان کی اوقات یہ ہے, اس حد تک یہ جھوٹا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو کسی بھی چینل پہ کبھی کہ ابو جہل نے کتاب لکھی تھی اور وہ غزوہ احزاب کے اندر لڑنے کے لیے بھی گیا تھا, اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. اس کو پھر وہ اس کی بات چینل سے دکھا دی گئی, اس کے باوجود یہ اتنا زبان کا پکا ہے کہ ڈٹ کے اپنا چینل چلا رہا ہے. تو اس جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں, ان گھٹیا لوگوں کی یہ سرپرستی کر رہے ہیں. ان گھٹیا لوگوں کے کردار سے, کریکٹر سے, ان کی بلاس فیملی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے پیچھے پناز تیاگی جیسی خاتون موجود ہے. تو اس کی دراصل حیثیت کیا ہوگی جو ایسے چیلے چماٹوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھی ہوئی. تو کائنڈلی ایک دفعہ ان کے مذہب کے بارے میں صاحب کی رائے. جی بالکل سر, میں یہ میسج پہلے تو مس پناز تیاگی کو دیتا تو کیا کہتا ہے ہندوازم, سن لیجئے اپنے پیارے جھوٹے اس صدی کے مرتدین ملحدین کی زبانی. جی میں آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں. جی سر ایک منٹ سر, ایک منٹ, کدھر چلے گئے؟ مزہ آئے گا. اے بڑا اے سر, اے بڑی اعلیٰ چیز ہے, کسی نے بنا دی تھی ہمارے اویس بھائی نے, مزہ آ گیا. اب دوستوں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ جن سے یہ بھیک لے کر کھاتا ہے نا, بھیک لے کر جن سے یہ کھاتا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا اس نے, سناتنیوں کو, ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے, جن سے یہ بھیک لے کر کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, اور لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, اور لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, اور لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی, لاکھ لاکھ لعنت پراپر پہ بھی. کرشن جی کیسے تھے پھر؟ آج میں ہے کرشن بھی, 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 رام جی. ابھی بھائی صاحب بعد میں جائے, میرے کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی بھائی صاحب بعد میں جائے, میرے کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی بھائی صاحب بعد میں جائے, میرے کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پر بات کرنی ہے, ابھی پہلے اسلام کا دکھا کر لیے. جی میڈم تیاگی صاحبہ, یہ وہ آپ کا مہمان ہے جس کے بارے میں آپ اسلام سیکھنا چاہتی ہیں. تو اسلام کے بارے میں تو خیر وہ ایسے الفاظ آج بھی ضرورت نہیں کرتا بولنے کی, لیکن آپ کے مذہب کے بارے میں, آپ کے رام جی کے بارے میں, آپ کے کرشن جی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں, میں ان کو لعنت بھیجتا ہوں, یہ بھاڑ میں جائیں, مجھے ان سے کیا لینا دینا. تو یہ آپ ان کو آداب سکھاتی ہیں. وہ آپ کے بھگوانوں کی بھی بلاسفیمی کرتا ہے, اس کے باوجود آپ اسے اپنے چینل کی زینت بناتی ہیں. اس سے ہی آپ کی مذہبی عقیدت کا اور انسانیت کا اندازہ ہو جاتا ہے, اور اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی عزت اور رسپیکٹ کیا کریں. آپ کے پاس جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کی تمام کا کٹھا چھٹا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھولتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے کہ دراصل ان کی حقیقت کیا ہے, اور کس طریقے سے آپ ان کو بلاسفیمی پہ اکساتی ہیں, اور بلاسفیمی پہ ان کے دم پہ ہاتھ پھیرتی ہیں, اور آپ ان کو اکسا رہی ہیں انڈیا کے اندر بلاسفیمی کرنے پہ. ان بلاسفیمرز کو آپ کیسے سپورٹ کرتی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں, یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اور یہ ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. اب میں آتا ہوں ان کے سوالات کی طرف سے. ابھی سر آپ نے مزے کی بات, جی علی بھائی چھوٹی سی بات کر کے ضرور, آپ یہ مزے کی بات یہ ہے
کہ کل سیم بھائی نے بھی یہ جو ہے نا وہ چلائی تھی آدم سیکر کی، تو وہاں پہ ایک نام تو نہیں مجھے یاد، اس نے پوری سنی، مجال ہے اس کو کوئی اثر ہوا اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی کو نہیں، اس نے بھگوانوں کو تیل دے دیا، پیشاب تو موتر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، لیکن پتہ نہیں یار کس مٹی کے یہ بنے ہوئے ہیں ایسا کہ وہ اتنا اس نے ذلیل و خوار کیا اور اتنی خوشی کے ساتھ سن رہا تھا جیسے ولیمے پہ آیا ہوا، ذرا سا ایکشن ری ایکشن کو نہیں ہوا کہ یار اس کی کاشف صاحب آپ دیکھیں اتنا بڑا دعویٰ کر دیا سمیر نے ان کے سامنے، تو وہ واقعی اس نے بھینس ہونے کا ثبوت دیا کہ میں بھینس ہوں، میرے سامنے جتنی بین بجا سکتے ہیں آپ بجائیں۔ اس نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ سمیر صاحب یہ ریفرنس دیں ہمیں، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹک ریفرنس لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ تو اس نے دلیل ہی نہیں مانگی سمیر سے، یعنی کہ اس نے سمیر کو ہی دلیل بنا لیا کہ سمیر نے یہ کہہ دیا ہے تو لہذا یہ ایسے ہی ہے۔ بہت ہی افسوس والی بات ہے، بڑی ہی شرم والی بات ہے مس پناز تیاگی صاحبہ، یہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے کہ جو سمیر صاحب کہیں گے وہ اسلام میں آ جائے گا اور جو چیز وہ کہیں گے اسلام میں نہیں ہے وہ نکل جائے گی؟ نہایت افسوس اور شرم والی بات ہے۔ اب میں مس پناز تیاگی صاحبہ پہلے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کیا کہتا ہے اسلام، اور ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مس پناز تیاگی صاحبہ جائیں لیں اپنے ہندو دھرم کی ساری کتابیں اکٹھی کر کے لیں، جن کو آپ مانتے ہیں جن کو آپ نہیں مانتے ساری اکٹھی کر کے لیں، ہمارا ایک قرآن، ہمارا صرف ایک قرآن ہوگا، اور یہ معاملہ طے کروا لیتے ہیں کہ یہ جو سوالات آپ نے کیے ہیں یتیموں کے بارے میں، خصوصاً یتیم آپ نے ٹاپک اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ یتیموں کو گود نہیں لیا جا سکتا، یتیموں کی کیئر کرنے کا اسلام نہیں کہتا بلکہ ان کو تو سوسائٹی کے اندر چھوڑ دیا۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یتیموں کے بارے میں بتا دوں کہ یتیم ہر سوسائٹی کا حصہ ہیں، کیونکہ انسانی زندگی حادثات سے گزرتی ہے، جب انسانی زندگی حادثات سے گزرتی ہے تو حادثے انسانی زندگی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک مرد اور عورت سے یہ سوسائٹی چل رہی ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور اکثر ہو جاتا ہے، اکثر سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، ایسے حادثات ہوتے ہیں جس میں جو سرپرست ہے، جو والد ہے، اس کا سایہ شفقت جو ہے وہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے کہ ان کے جو والد محترم تھے وہ اب دنیا میں موجود نہیں رہے جو کہ ان کی کفالت کر رہے تھے، تو ان کی کفالت کی ذمہ داریاں جو ہیں یہ سوسائٹی کے اوپر آ جاتی ہیں، تو یہ چیز، یہ فریضہ پھر سوسائٹی کو نبھانا پڑتا ہے۔ آؤ لے آؤ اپنی کتابیں، جاؤ ساتھ میں بائبل بھی رکھ لو، جاؤ ساتھ میں گرنتھ بھی رکھ لو، جاؤ جس مذہب کی کتابیں لینی سارے مذاہب کی کتابیں اکٹھی کر لو میڈم پناز تیاگی، اور پھر تمہارے سامنے دین نہیں اسلام کا سچ دکھایا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اتنی ساری کتابوں میں سے یتیموں کا مضمون، یتیموں کے حقوق پہ بات، یتیموں کے بارے میں ڈسکشن قرآن سے زیادہ آپ دکھا نہیں سکیں گے، اتنی کتابیں اکٹھی کر کے بھی آپ نہیں دکھا سکیں گی۔ اس حد تک قرآن حکیم نے اس ایشو کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سوسائٹی کے سامنے پیش کیا اس المیہ کو کہ آپ کے ساتھ جب آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ المیہ ہو تو آپ کو کرنا کیا ہے، اس حد تک سلوشنز دیے، اور اسلام سے بیٹر سلوشن دکھا دو۔ یہ آپ کے سمیر نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا، اس سے آپ نے کوئی بات پوچھی ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جتنے حصے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو قرآن حکیم میں سے یہی بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم کے مطابق یتیموں کی عزت نہ کرنا اور یتیموں کا خیال نہ رکھنا اور یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنا یا یتیموں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے ان کا مال ہڑپ کر لینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو علیحدہ قرآن حکیم نے ڈسکس کیا، اور جو لوگ ایسا کرتے ان کے لیے وعید سنائی، ان کو کہا کہ یہ بہت ہی برا کام ہے جو تم کرتے ہو، آپ کو یتیموں کے ساتھ ایسا کرنے کا رائٹ نہیں ہے اور نہیں ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے چلتا ہوں جی سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں۔ قرآن حکیم کی 4 نمبر سورہ ہے سورہ نساء، اور اس کی آیت نمبر میں 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ناظرین کی خدمت میں بھی اور مس پناز تیاگی کی خدمت میں بھی، کہ پہلے میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ جو یتیم موجود ہیں، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کے
ارد و گرد موجود لوگ جو ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، ان کی نظر ان کے مال پہ ہو سکتی ہے، اور وہ یتیم بچہ کیونکہ ان معاملات کو نہیں جانتا، تو ایسے میں کچھ لوگ ان کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام نے کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ پاکیزہ مال کو برے مال کے ساتھ بدل رہا ہے، تو یہ گناہونی حرکت نہ کی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کے مال کو کھانے کی بجائے ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ قرآن نے مذمت کی ان کا مال کھانے والوں کی۔ اب چلتے ہیں 89 سورہ الفجر کی آیت نمبر 17 کی طرف۔ 89 نمبر سورہ ہے سر، سورہ کا نام ہے سورہ الفجر، اور اس کی آیت نمبر میں 17 سے 20 تک پڑھوں گا۔ اس میں ہے جی، ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی جو یتیم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے۔ لاؤ اس کے مقابلے پہ اپنے ویداز لاؤ منو سمرتی لاؤ گیتا، ساری کتابیں اکٹھی کر کے لاؤ اور دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی مذمت کس کتاب نے کی اور کن بنیادوں پر کی۔ لائیں اپنی کتابیں، میں کہہ رہا ہوں ساری کتابیں اکٹھی کر کے لے آؤ اور اس سے بہتر چیز کو دکھا دینا میڈم تیاگی، جو کہ آپ کبھی بھی نہیں دکھا سکتی۔ تو سر آگے چلتے ہیں، 93 نمبر سورہ ہے، سورہ ضحیٰ، آیت نمبر 9 میں چلتے ہیں۔ 93 نمبر سورہ، مس پناز تیاگی صاحبہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا کہتا ہے اسلام، اور آپ کو شرمندگی ہوگی کہ آپ کا ہندو دھرم یہاں پر آپ کو خاموش ملے گا۔ لاؤ، میں تو کہہ رہا ہوں دوسرے دھرم کی کتابوں کو بھی اکٹھا کر کے لاؤ اور چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے یتیموں کے حق میں بہتر بات کی ہے، کس نے یتیموں کو مضمون بنا کے بار بار ڈسکس کیا ہے۔ پتہ چل جائے گا یتیموں کی فکر کس دھرم کو ہے، آپ کے دھرم کو، دوسرے دھرموں کو، یا اسلام کو ہی یہ مسئلہ دکھائی دیتا تھا کہ اس حد تک ڈسکس کیا۔ 93 نمبر سورہ ضحیٰ اور اس کی آیت نمبر 9 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں۔ یتیموں کی عزت کی بات بھی آ گئی کہ جو عزت نہیں کرتے ان کی بھی مذمت کی گئی، اور اسپیشل کہا گیا کہ یتیموں کی توہین نہیں کرنی آپ۔ آگے چلتے ہیں، 107 نمبر سورہ ہے، سورۃ الماؤن، اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں۔ سورۃ الماؤن، سورہ نمبر 107 اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2۔ تو چلتے ہیں جی آیت کی طرف، سورۃ الماؤن کی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ کیٹاگوریکلی آپ نے کہہ دیا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تعلق نہیں، بے شک۔ اگر وہ روز آخرت پر یقین رکھتا کہ ایک دن وہ آئے گا جب خدا اس سے پوچھے گا، اور خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن پاک میں یتیم کی عزت کا کہا، اور تم دھکے دے رہے ہو، لہٰذا تمہارا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ تم یتیموں کو دھکے دیتے ہو۔ لاؤ ایک آیت ایسی، لاؤ جہاں پر یتیموں کے حق میں اس طرح بات کی گئی ہو، لاؤ ایک مضمون یتیم رکھ لو اور چیک کر لیتے ہیں کہ اسلام نے اس پہ بات کی، اس کو مضمون بنایا، یا آپ کے ہندو دھرم میں، یا دوسرے مذاہب میں۔ لاؤ آ کے چیک کرو۔ اس طرح باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ ابھی میں ایک چیز دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اب چلتے ہیں دوبارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں۔ یہاں پر ہے جی، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلدی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں تپائے جائیں گے۔ میڈم پناز تیاگی صاحبہ، یہ کہتا ہے اسلام کہ آپ یتیموں کے ساتھ کسی طرح کا برا سلوک نہیں کر سکتے۔ اگر وہ چھوٹے ہیں تو آپ ان کے مال کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، ان کے مال نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو دراصل آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آپ کی عاقبت تباہ ہو جائے، اور آپ دنیا کے اندر بھی ایک ناپاک اور ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی آگے۔ یہ تھی مذمت والی آیات کے کچھ آیات کے اندر ان لوگوں کو تذکرہ کیا گیا جو یتیموں کو مختلف طریقوں سے ستاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو کنڈم کیا قرآن نے۔ پھر قرآن نے ان لوگوں کو کنڈم کیا جو لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ کہا کہ تمہارا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی مذہب کے ساتھ، کسی دین کے ساتھ تمہارا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر تم روز آخرت کو پہ یقین رکھتے ہوتے تو تم ایسی کبھی حرکت نہ کرتے، یتیموں کو دھکے نہ دیتے اور یتیموں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ اب آگے چلتے ہیں جی کہ مومنوں کو یتیموں کے بارے میں احکامات کیا ہیں۔
چلیں جی اب چلتے ہیں جی سورہ دہر میں. سورہ دہر کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. 76 نمبر سورہ ہے اور اس کی میں آیات 8 سے 10 تک پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور اس کے ورسز ہیں 8، 9 اور 10. اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، مومنوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود خواہش رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسکینوں کا اور یتیموں کو اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اپنی بھوک بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ نہ مسکینوں کو بھولتے ہیں، نہ یتیموں کو بھولتے ہیں، نہ قیدیوں کو بھولتے ہیں. وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کے بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. اب چلتے ہیں جی آگے. 59 نمبر سورہ ہے سورہ حشر. 59 نمبر سورہ حشر اور اس کی آیت نمبر 7 ہے 7. اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. ایک بستی تھی جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائی بغیر لڑائی بھڑائی کے، تو اس سے جو آمدن آئے گی، اس کے باغات سے جو آمدن آئے گی، اس کو اللہ نے اپنا اور رسول کا حصہ قرار دیا کہ یہ میرا اور رسول کا حصہ ہے. اب رسول کریں گے کیا؟ اس حصے میں سے کریں گے کیا؟ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دیں گے، یتیموں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے اور مسافروں کو دیں گے، تاکہ وہ مال و دولت تمہارے دولت مندوں کے درمیانی گردش نہ کرتا رہے. مقصد یہ بتایا کہ یہ جو مال ہے جو میں اپنے رسول کو دے رہا ہوں، رسول کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کرے، اپنے رشتہ داروں میں کرے، یتیموں میں کرے، مسکینوں میں کرے، مسافروں میں کرے. یہ مال پڑا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو گردش کرتا رہنا چاہیے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. یہ کہتا ہے اسلام مس پناز تیاگی صاحبہ. اور کوشش کریں ہمیں بتائیں کہ ہندوازم اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اپنی کہانیاں نہ سنائیے گا. اب آگے چلتے ہیں. میں مزید بھی آپ کی خدمت میں تبرکن یہ آیات پیش کر رہا ہوں. 8 نمبر سورہ ہے 8 نمبر سورہ الانفال اور اس کی آیت نمبر ہے 41. اس میں جی اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، یعنی کہ یہ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا 5واں. اب اس اللہ کے حصے کو تقسیم کن میں کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کے حصے کو تقسیم کن میں کرنا ہے؟ رسول اللہ کے قریب ترین رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں. اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے اپنے بندے پر نازل کیا. یعنی کہ یہ ایک مخصوص حصہ ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یتیموں کا حصہ ہے، اس کے اندر مسکینوں کا حصہ ہے، اس کے اندر مسافروں کا حصہ ہے، اس کے اندر قیدیوں کا حصہ ہے، اسیروں کا حصہ ہے. آگے چلتے ہیں. 4 نمبر سورہ النساء آیت نمبر اس کی 36 ہے 36. اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب ترین رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے رفیقوں، مسافروں اور جو تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو. بے شک اللہ کو غرور کرنے والا، فخر کرنے والا پسند نہیں ہے. ایک آیت اب بڑی مزے کی ہے، وہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے. 4 نمبر سورہ کی آیت نمبر 8 ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد تو پناز تیاگی کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی کہ یہ اپنے مذہب میں کوئی ایسی مثال پیش کر ہی نہیں سکتی. اپنے مذہب کو کیا یہ دوسرے مذاہب کو بھی ساتھ لے آئے تو ملا کے بھی نہیں پیش کرتے. یہاں پر یہ احکامات ہیں جی، یہ حکم ہے ہمارے لیے. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو. میراث میں حصہ دار ٹھہرا دیا. میراث میں پناز تیاگی صاحبہ یتیموں کو، قریب ترین جو آپ کے یتیم ہیں، آپ اپنی پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں تو آپ مسکینوں کو بھی یتیموں کو بھی، ان دو لوگوں کو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے علاوہ اسپیشل کہا کہ ان کو آپ میراث میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیں. یہ آپ کی میراث میں سے حصے کے حقدار ہیں. اب آگے چلتے ہیں. میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 83. یہ تھی اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر احسان کرو.
اور لوگوں سے حسن گفتار سے پیش آؤ. ایک تو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا آپ کو، دوسرا آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، والدینوں پر احسان کریں گے، ان سے مہربانی سے پیش آئیں گے، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، یتیموں کا خیال رکھیں گے، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، ان پر احسان کریں گے. آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں. یعنی کہ قرآن حکیم نے کس طریقے سے یتیموں کو یہ بڑی پیاری ہے، تمام ہی آیات خوبصورت ہیں، یہ بھی کمال کیا ہے. لیکن نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کہ تم صرف عبادت ہی کرتے رہو مشرق کی طرف دیکھ کے، یا اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی روز قیامت فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے. یہ کوالٹیز بتائی گئی ہیں جی، کہ ایک بندہ ہے جو عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت عبادت ہی کرتے رہو، بلکہ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، روز قیامت پر یقین رکھتے ہو، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے ہوئے ہو، تو اب کرو کیا؟ ان کے لیے ایک حکم ہے جی، اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو. یہ ہے نیکی. ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کریں، بلکہ ساری نیکی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا پسندیدہ مال موجود ہے وہ یتیموں پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، مسافروں پہ خرچ کریں، سائلوں پر خرچ کریں، مسکینوں پہ خرچ کریں، غلاموں اور کنیزوں کی رہائی پر خرچ کریں. یہ ہے نیکی، آپ مال خرچ کریں. یعنی کہ کس انداز سے قرآن حکیم نے اس کو مضمون بنایا، اور تم جیسی ایک بدبخت عورت وہاں پر بیٹھ کے جس کو نہ کسی چیز کا پتہ نہ کسی بات کا پتہ. یہ چند آیات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو میری نظر سے ان دنوں میں گزری آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد. یعنی کہ قرآن حکیم نے اس طرح سے یتیموں کو موضوع بنایا ہے، ان کو موضوع بنا کے کس طریقے سے گائیڈ کیا. اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. ایک حدیث بھی لے لیں، صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 5304، اور یہ بالکل متفقل ہے اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور انہوں نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کے دکھائی، انگشت شہادت اور ساتھ والی انگلی، کہ اللہ قیامت والے دن یتیم کی پرورش کرنے والے کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. اور آپ کے سامنے وہ بین بجا گیا، وہ جاہل ترین شخص بین بجا گیا کہ اسلام تو یتیموں کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کی پرورش کرنے سے منع کرتا ہے، کہیں پر حکم نہیں دیتا، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک پہلو سے میں نے آپ کو کچھ آیات دکھائی ہیں. اب میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر کافی باتیں کی ہیں، ایک بات آپ نے نہیں کی. آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ یتیموں کی کفالت کرنے کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ اسلام نے بتایا. ایک بیوہ عورت یا ایک مطلقہ عورت جس کو طلاق ہوگی لیکن اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر اس کو چھوڑ چکا ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے، تو آپ کے ہندو دھرم نے تو کہا تھا کہ اس کو بھی ساتھ ہی مار دو، اس کو بھی ستی کر دو، ٹھیک ہے، اس عورت کو بھی اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے. تو اسلام نے کہا کہ یہ اس طرح کی تمام جاہلانہ باتیں جو ہیں یہ جاہلانہ ہیں، ان سے دور رہیں، بلکہ اس عورت کا رائٹ ہے، اگر اس کا شوہر مر گیا تو ظاہری بات ہے اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے. ایک جوان عورت جو ہے وہ کیسے اپنی ساری زندگی گزارے گی؟ اس کی کئی ضرورتیں ہیں، اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں، اس کی روحانی ضرورتیں ہیں، اس کی معاشی ضرورتیں ہیں، اس کی معاشرتی ضرورتیں ہیں، اور اس کا کوئی کفیل نہیں، تو لہٰذا اس کو رائٹ دیا کہ وہ شادی کر سکتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ یتیم بچے موجود ہیں تو وہ بھی اسی شخص کی کفالت میں جائیں گے، اور وہ شخص ان بچوں کے ساتھ اپنی اولاد جیسا معاملہ کرے گا اور ان کے نان و نفع کا ذمہ دار ہوگا. ایک تو یہ طریقہ بتایا، آپ کے مذہب نے اس کو بین کر دیا. تھوڑا سا گریبان میں جھانکیے گا، شاید آپ کو تھوڑی سی شرم محسوس ہو. ایک طریقہ یتیموں کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ بھی ہے، اور یہ بڑا مؤثر اور اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اپنا نام دیں، اس کو نام دیں. البتہ اس کے بچوں کو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس باپ کے ہیں ان کے نام سے پکارو اور ان کی کیئر پوری کرو. یہ ایک طریقہ تھا میڈم تیاگی صاحبہ، اور آپ کے مذہب نے اس چیز کو بین کر رکھا ہے. اب چلتے ہیں جی آپ کے سوال کے اگلے حصے کی طرف، کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ گود ہی نہیں لیا جا سکتا بچہ. ذوالفقار اشرف صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ گود لینے کی ممانت ہے، اس نے بین بجائی اور اس نے یہ خبر آگے ٹرانسفر کر دی. چلیں اب چلتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 میں، پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے، اس کو الاؤ کیا. سورہ الاحزاب 33 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 5. لیں جی، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یعنی کہ یہ کہا کہ آپ منہ بولے بیٹے انہیں کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں بیٹا کہہ سکتے ہیں. میڈم کناز تیاگی صاحبہ، آپ انہیں بیٹا کہہ سکتے ہیں.
منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی کہ آپ ان کو منہ سے بیٹا کہہ رہے ہیں لیکن ان کے حقیقی باپ تو نہیں. آپ انہیں بیٹا کہہ سکتے ہیں لیکن جب پکارو اور بتاؤ ان کا تعارف کراؤ تو ان کے اصلی باپوں کے ساتھ کرواؤ. اللہ کے نزدیک یہی کرین انصاف ہے. پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی کہ جن کو آپ نے گود لے لیا. یہ لے پالک بچوں کی بات ہو رہی، لے پالکوں جن کو آپ جن کے ساتھ آپ کوئی منہ بولا رشتہ قائم کر سکتے ہیں ان کی کیئر کرنے کے لیے. تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. اب بات ہوگی آگے، یہ بھی بڑی کر رہی تھی مس پناگ تیاگی صاحبہ، اچھا تو کیا جائیداد میں بھی حصہ نہیں ہوگا، اچھا تو کیا جائیداد میں بھی نہیں حصہ ہوگا. یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ یتیموں کو آپ جائیداد میں حصہ ضرور دیں گے اپنا. کہاں پر لکھا ہوا آپ کے مذہب میں؟ میں نے تو اپنے مذہب میں دکھا دیا کہ ہمارے حصے میں کہ جب جائیداد تقسیم کرنے لگو تو یتیموں کا خیال کرو، ان کو ان کا حصہ دو. ہمارے مذہب میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ بات میں کرتا تو اچھا لگتا تھا، لیکن آپ جیسی بھینس کرے تو میری سمجھ سے باہر ہے. لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تمہاری کتاب میں سے کہ آپ کے مذہب میں یہ کہا گیا ہو کہ جو یتیم ہو جائیں، جو اناتھ ہو جائیں، ان کو آپ پراپرٹی دے دیں. بڑی فکر تھی آپ، اور پوچھ کس سے رہی ہیں؟ اس گدھے سے، اس جاہل سمیر سے. اور وہ بھی آگے سے کہہ رہا نو 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 ہر طرح کی ممانت ہو، ہر طرح کی ممانت ہے. وہ بے وقوف انسان اور یہ بھینس. میں دونوں کو یہ پیغام دے دوں کہ پہلے میں آپ کو قرآن حکیم کی آیات سنا دوں. اب چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108. سورہ بقرہ آیت نمبر 108. کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں آپ کے چینل پہ آ کے لوگ. ان کو پتا ہے کہ آپ جیسی ہی کوئی جھوٹی عورت یہ کام کروا سکتی ہے، نہیں تو ایک بھی جھوٹ پکڑا جائے بندے کا تو دوبارہ بندہ ایسے بندے کو بلاتا نہیں کہ تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا. لیکن آپ کو تو شرمندگی ہوتی نہیں، آپ نے تو شرمندگی رکھ دی ہوئی اپنے گریبان میں جھانکے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور آپ نے گریبان اپنا کھلا ہی چھوڑا ہوا ہے، صرف آپ کی آنکھیں اوپن ہیں. اگر تھوڑا سا شیشے کے اندر دیکھیں گی، شاید آپ کی نظر میں نیچے نہیں آ رہی، تو آپ کو یقیناً شرم آئے گی کہ ایک بندہ آپ کے سامنے اس طرح کی خبر پہنچا کے آپ کو بکری بنا جائے اور آپ پھر اس کو موقع دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایسا چاہتی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے جی. کیا تم لوگ اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ سوری میں جمان کو کفر سے بدل دے، نہیں یہ آیت نہیں. آیت نمبر جی 181 سورہ بقرہ کی 181. جو وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ سمیر صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اسلام کے اندر وصیت نام کی ایک چیز بھی موجود ہے کہ جس کی پراپرٹی ہے وہ وصیت کر سکتا ہے. تو وصیت کے بارے میں قرآن حکیم میں جو مزید آیات ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس سے آپ کا پہلے میں معاملہ کلیئر کر لوں، اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کی کلاس لیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی ذوالفقار اشرف صاحب میں بس آ گیا. میں کچھ آیات چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. ضرور ضرور سر. ایک کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں کہ البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی کہ وہ ایسی وصیت کر گیا کہ کچھ لوگوں تو اس نے بہت نواز دیا اور کچھ کے ساتھ وہ زیادتی کر گیا، تو پھر وہ آپس میں صلح کرا دے. مطلب ان تمام لوگوں کے درمیان ان کو بٹھائے اور بٹھا کے انہیں کہے کہ یار یہ انصاف کے قریب بات ہے، اگر یہ تقسیم ایسے ہو جائے تو یہ زیادہ بیٹر. یہ بھی سولوشن بتایا کہ ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر اسپیشل کہا گیا کہ آپ وصیت ضرور کر کے جائیں، وہ احکامات بھی آپ کو دکھاؤں. اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں ذوالفقار اشرف صاحب. تب تک آپ فرمائیں، میں ابھی آیت آپ کی. جی علی بھائی، میں صرف ایک اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال بھیجنے لگا ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا سمجھنے کا موقع مل جائے گا. سر دیکھیے، آج دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، سورج پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے، اور دوسرے بھی جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان پہ بھی جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قرآن کے 29 کی 8 میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہم چاند پہ تو چلے گئے، کیا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم چاند پہ تو چلے گئے، بنی اسرائیل 17 نمبر چیپٹر 17 ہے اور اس کی 35 ہے، جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو.
اور सीधी तराजू से नापो, यानी कि सीधी तराजू से तोला करो। क्या ये चीजें खत्म हो चुकी हैं? चांद पे तो चले गए, क्या ये चीजें खत्म हो गई हैं? तो सवाल है, आज से 1400 साल पहले भी यही था और आज भी यही है। क्या हमने इस चीज को क्लियर कर लिया है? क्या हमारे अंदर जो चीजें थी वो अब भी वही है कि नहीं है? अली भाई ने बहुत रेफरेंस दे दिए। एक रेफरेंस अली भाई मैं भी इधर दे दूं, सूरत जी बकरा की 215 में है। आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें? जो माल तुम खर्च करते करो वो माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए और मुसाफिरों के, और जो कुछ भलाई तुम करोगे उसका इल्म अल्लाह। क्या हम ये कर रहे हैं? चांद पे चले गए, क्या ये कैटेगरी हम में है? अगर हम में होती तो आज इंशाअल्लाह दुनिया में भी जन्नत होती, लेकिन माजरत के साथ ये चीजें नहीं है सर। अली भाई कंटिन्यू करें सर। जी माशाल्लाह जी, आपने अच्छा तरक्की बहुत कर लिया। सूरा बकरा की आयत नंबर 180 है, और ये सुनती जाओ और शर्माती जाओ मिस पिनाज त्यागी, और अपने मेहमान को ये गिफ्ट करो जो तुम्हारे सामने इस तरह झूठ बोल के गया। उसने आपको बताया ही नहीं है कि इस्लाम के अंदर एक वसीयत नाम की चीज़ भी मौजूद है, और अल्लाह ने, इस्लाम ने इसको मुत्तकी लोगों की एक सिफ्त बताया कि वो वसीयत ज़रूर करते हैं। सूरा बकरा आयत नंबर 180, तुम्हारे लिए ये लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए, यानी अपनी मौत से पहले, और वो कुछ माल छोड़े जा रहा हो, तो उसे चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर वसीयत करें। मुत्तकी लोगों पर ये एक हक है। मुत्तकी लोग ऐसा ज़रूर करते हैं क्योंकि वो अपने वालिदैन को और करीबी रिश्तेदारों को अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसको ज़्यादा माल की ज़रूरत है। तो वो मरने से पहले वसीयत ज़रूर करते हैं कि मेरे पास ये जायदाद है, तो इस जायदाद को आप इस तरीके से तकसीम करेंगे। तो मिस्टर समीर से पूछिएगा, वैसे आपकी तो अपनी जानकारी नहीं, आपकी तो बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि इस आयत के बाद भी आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, और वो भी समीर से। उससे पूछिएगा कि ये वसीयत वो किसी की भी हक में कर सकता है या नहीं, जिसको गोद लिया हो उसके हक में कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, उसके हक में कर सकता है। बिल्कुल। तो ये था जी आज का हमारा ये टॉपिक, और ये है इस्लाम की हक्कानियत, और ये कहता है इस्लाम यतीमों के बारे में। लाओ अब अपने मजहबों को बाहर लाओ मिस पिनाज त्यागी, और अपने चैनल पे प्रोग्राम करके बताओ तुम्हारे मजहब ने क्या बताया। क्या तुम्हारे मजहब ने यतीमों को मजमून भी बनाया है? उसकी तो भगवानों की तो अपनी लड़ाइयां ही नहीं खत्म होती, उन्होंने क्या यतीमों को देखा? आओ लेके आओ इस्लाम के मुकाबले पे, और बताओ कहां पर तुम्हारे मजहब के अंदर लिखा हुआ कि आप अपने मजहब के मुताबिक यतीमों को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो है कि हम अगर किसी के भी हक में वसीयत करें कर सकते हैं। यतीमों का स्पेशल आपको आयत दिखा दी, सूरा निसा की आयत नंबर 8, कि जब अपनी मिराज को तकसीम करने लगो तो करीब तरीन जो आपके यतीम मौजूद हैं उनको जरूर याद रखो, यानी कि उनको अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो। मैंने तो दिखा दी, लाओ अब थोड़ी सी हिम्मत करो और तुम भी दिखाओ, जो कि आप कभी नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन गिरबान में झांक के थोड़ा शर्म जरूर कीजिएगा, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हुए, इस तरह के जाहलाना चीजें लोगों के अंदर फैलाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। ये ट्रू फेस ऑफ हिंदुइज्म भी नहीं है जो तुम कर रही हो। ट्रू फेस ऑफ इस्लाम तो आप उसको मसक करके पेश करने की कोशिश कर रही हो, ऐसे लोगों को लेके आ रही हो जो जाहिल तरीन है और झूठे तरीन है, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को बुला के लेके आ रही हो और लोगों से कह रही हो कि मैं स्कॉलर्स को लेके आ रही हूँ, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम स्कॉलर नहीं है। आप जबरदस्ती हमारे नाम के साथ स्कॉलर लिख रही है, मैंने तो हदीस ही नहीं कभी पढ़ी। शेम ऑन यू। इस हद तक बेशरम हो सकती हो तुम, इस हद तक घटिया हो सकती हो, औरत के नाम पे धब्बा हो तुम पिनाज त्यागी। मुझे तो शर्म आती है कि खातून की जितनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, इस्लाम ने जितनी रिस्पेक्ट हमें औरतों की सिखाई है, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे घिन आती है आपसे। कहाँ इस्लाम का पाकीज़ा वो तसव्वुर, और कहाँ पर तुम जैसी बदबख्त। खैर, मैं जुल्फ़िकार अशरफ साहब के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से यही कहना चाहता था। मैं लिंक शेयर करता हूँ ताकि दोस्त आप आपके साथ जुड़ें। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर?